لا مجال للعطف فيه إلا بتعبير بعيد لا يتفق إليه وهو أن يقال تقديره وقلنا نعم الوكيل، وليس هذا مختصا بما بعد القول متصلا قولنا زيد رفيق عالم وما أجهله ويرد عليه أنه يحتمل أن يكون الواو في الآية من المحذي بتقدير المبتدأ في المعطوف أو عطفه على الخبر المقدم، ثم أن حسن المثال المذكور بدون تقدير المنظور وبعد تقدير المبتدأ في المعطوف وإخبارا كالمعطوف عليه. اچھا، اب یہ جو بعض فضلاء نے ایک بات کی ہے کہ یجوز عطف الانشاء علی الاخبار فیما له محل من الاعراب، کہ انشاء کا عطف اس وقت خبر پر جائز ہے جب خبر کا محل اعرابی ہو۔ اس پر پھر انہوں نے دلیل دی کہ وہ یدل علیہ قطعا، تو یہ دلیل قطعی قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس پر اعتراض ہوتا تھا لأن سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ تو جو تم نے بات ذکر کی ہے یہ اس کے لیے مثال تو نہیں ہے کہ اخبار کا اگر محل اعرابی ہو تو انشاء کا عطف اس کے اوپر جائز ہے، اس لیے کہ یہ تو پورا ایک معطوف علیہ ایک کلام ہے، ایک متکلم کا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہاں ایک قالو والے لوگ ہیں، قالو، تو قالو جو ہے اس کے قائلین تو حکایت کرتے ہیں، قالو کا جو قائل ہے وہ حکایت کرتا ہے، محکی عنہ جو ہے وہ یہ کلام ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پورا۔ تو یہ واو جو ونعم الوکیل میں ہے یہ واو محکی عنہ میں ہے، یعنی یہ پورے محکی عنہ کلام میں یہ واو معطوف علیہ یہ بنتے ہیں۔ تو جب واو محکی عنہ میں ہو جائے تو پھر تو یہ قالو کا مقولہ ہو گیا نا، دونوں جملے معطوف علیہ دونوں، تو یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ حسبنا اللہ کے اوپر نعم الوکیل کا عطف ہے، تو خبر پر انشاء کا عطف ہے۔ تو یہ تم نے کدھر سے بنا لیا کہ یہ قالو کا مقولہ تو یہ نہیں ہے، قالو تو حاکی ہے، قالو والا قائل جو ہے یہ حکایت میں ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ محکی عنہ، یہ کلام محکی عنہ ہے، اس کا تو محل اعرابی نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا محل اعرابی کدھر سے آ گیا؟ حسبنا اللہ کا محل اعرابی کدھر سے آ گیا؟
یہ تو اگر مقولہ ہوتا قالو والوں کا کہ حسب قالو تو پھر یہ بات ہوتی. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ قالو کا مقولہ تو نہیں ہے. قالو کہنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حکایت کرتے ہیں. کن سے حکایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے. دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پورا کہا ہے. تو جب یہ پورا کہہ دیا تو صرف حسبنا اللہ کے لیے کوئی محل اعرابی بنا؟ صرف حسبنا اللہ کے لیے تو محل اعرابی نہیں بنا. یہ صرف حسبنا اللہ تو محکیانہ نہیں ہے. محکیانہ تو دوسرا بھی ہے، و نعم الوکیل بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو میر سید سند نے یہ جو بات بنائی ہے کہ یہ اس کے لیے مثال ہے. کس کے لیے؟ کہ جو خبر محل اعرابی رکھتا ہے اس کے اوپر انشاء کا عطف ہو جائز ہے، اور یہ قطعی دلیل ہے اس کے لیے. تو قطعی دلیل کیسے ہے؟ یہ تو اس کی مثال نہیں بنتی. سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اصل بات یہ کہ تم نے تو کلام اور طرح بنایا، ایسا نہیں ہے. علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ لأن هذه الواو من الحکایت لا من المحکی. میر سید سند جو بنانا چاہتے ہیں اس کو مثال، یہ اس طریقے سے نہیں بناتے جس طرح تم نے ہاں دونوں معطوف معطوف علیہ کو محکی عنہ کا کلام بنا دیا اور قالو کا قائل جو ہے اس کو حکایت پر محمول کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ واو جو ہے نا ونعم الوکیل میں، یہ واو حاکی کا واو ہے. یہ حکایت میں، یہ محکی عنہ کے کلام میں نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ وہ کیسے کہ اصل میں یہ جملے یوں بنتے ہیں کہ قالو حسبنا اللہ وقالو نعم الوکیل. تو یہ قالو کس کا قول ہے؟ حاکی کا. حسبنا اللہ تو محکیانو ہے، لیکن یہ قالو کہنے والے کون ہیں؟ حاکی، جو حکایت کرتے ہیں. تو وہ قالو کا قائل کہنے والا کون ہوا؟ وہی ہے حاکی، جو پہلے قالو کا قائل ہے وہی وہ قالو کا قائل بھی ہے. تو یہ قالو و قالو یہ حاکی کے قول. محکی عنہ میں کیا رہ گیا؟ یہ دونوں چیزیں رہ گئی. تو اب بتاؤ کہ جب واو نہیں ہے محکی عنہ کے کلام میں، سمجھ میں آئیے؟ حکایت میں اس نے کہہ دی. تو جب واو حکایت کی ہے محکی عنہ کی نہیں ہے، تو اب یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اس حسبنا اللہ کے لیے ایک محل اعرابی بن جائے گا کہ نہیں؟ اور انشاء کا اس کے اوپر عطف آ جائے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی لأن هذه الواو من الحکایت لا من المحکی. محکی میں یہ کیوں؟
اذ لا مجال للعطف فیہ الا بتاویل بعید، کیونکہ اگر یہ محکی عنہ میں داخل کر دو تو محکی عنہ میں عطف ڈالو گے تو پھر تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. وہی انشاء کا عطف خبر کے اوپر لازم آ جائے گا محکی عنہ میں. ہاں ایک تاویل بعید ہو سکتی ہے وہاں پر بھی، لیکن وہ تعویل چونکہ بعید ہے، بعید کا مطلب یہ کہ ذہن ان کی اس تعویل کی طرف جاتا نہیں ہے اور قرینہ اس تعویل کے اوپر ہے نہیں. تو جب متبادر الی الذہن بھی نہیں ہے، قرینہ بھی نہیں ہے موجود، تو بعید ہو گیا نا. وہ تعویل کیا ہے؟ اور کہتے ہیں لا یلتفت الیہ، اس لیے کہ وہ قرینہ نہیں ہے. وہو ان یقال تقدیرہ وقلنا نعم الوکیل. دیکھو حاکی کہتا ہے کہ وقالوا حسبنا اللہ وقلنا نعم الوکیل، تو پھر بات بن سکتی کہ قلنا نکالو، سمجھ میں آ گئی ہے. تو پھر قالو کے اوپر قلنا کا عطف ہو جائے گا تو کلام بن جائے گا. پھر انشاء کا عطف تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آ گئی ہے. تو لیکن یہ تعویل، یہ قلنا نکالنا وہاں پر یہ ایسا ہے کہ اس کی طرف ذہن تو جاتا نہیں ہے، قلنا کی تقدیر کی طرف ہو کہ قلنا یہاں مقدر ہے، اس پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، متبادر الی الذہن بھی نہیں ہے، اس لیے یہ تعویل بعید ہے. کلام تو صحیح ہو جائے گا لیکن تعویل بعید ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو بات ہوئی کہ گویا کہ سوال کا جواب دے دیا علامہ خیالی نے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جو قاعدہ انہوں نے بنا دیا امیر سید سند نے کہ انشاء کا عطف اس وقت خبر کے اوپر جائز ہے جب خبر کے لیے محل اعرابی ہو. تو کہتے ہیں یہ یاد رکھو یہ جو قاعدہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کو قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی جو انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ یدل علیہ قطعا، تو یہ تو قالوا کے ذیل میں آ گیا نا، قول کے مادے کے ذیل میں آ گیا. تو کوئی وہم کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ممکن ہے کہ قول کے نیچے ہو خبر اور انشاء، قول کے نیچے ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قول کے نیچے نہ آئے تو پھر انشاء کا عطف ایسے خبر کے اوپر جس کا محل اعرابی ہو شاید جائز نہیں ہوگا. تو یہ قاعدہ خاص ہوگا کس کے ساتھ؟ قول کے نیچے ہونے کے ساتھ، کہ قول کے تحت آئے گا تو ٹھیک ہے، قول کے تحت نہیں آئے گا تو ٹھیک نہیں ہے. تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ قاعدہ عام ہے کہ انشاء کا عطف اس خبر پر جائز ہے جس کا محل اعرابی ہو، کدھر بھی ہو، قول کے نیچے ہو یا نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصًّا بِمَا بَعْدَ الْقَوْلِ. دیکھا ما بعد القول کے ساتھ مختص نہیں ہے یہ قاعدہ. کیوں؟ لحسن قولنا، مثال دیتے ہیں کہ دیکھو زید ابوہ عالم وما اجہلہ، یہ جو وما اجہلہ ہے اس کا عطف ہے ابوہ عالم پر. ابوہ
تو ابوہ عالم تو جملہ اسمیہ ہے نا، خبر ہے، اور وما اجہلہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے، تعجب ہے۔ تو انشاء کا عطف خبر کے اوپر آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن جائز ہے، کیوں کہ خبر کے لیے محل اعرابی ہے۔ خبر جو ہے وہ پورا خبر وہ زید ان کے لیے کیا بنا؟ خبر بن گئی، تو مرفوع ہے نا محلن، تو محل اعرابی ہے۔ تو جب محل اعرابی ہے تو اس کے اوپر انشاء کا عطف صحیح جائز۔ اس لیے یہ قاعدہ کوئی قول سے تخصیص نہیں رکھتا، بلکہ جہاں بھی واقع ہو جائے محل اعرابی ہو خبر کا تو وہاں پر جائز۔ اب وہ یرد علیہ، یہاں سے علامہ خیالی میر سید کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو یہاں ہم نے تعویل کر دی کہ لأن هذه الواو من الحکایت لا من المحکی، اور تم نے کہا کہ وہ یدل علیہ قطعا، سمجھ میں آئی؟ وہ یدل علیہ، اس کی قطعی دلیل، یقینی دلیل اس کی یہ آیت ہے کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ کیسے قطعی دلیل ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تم نے زور تو لگا دیا کہ واو حکایت سے، محکیانوں کی نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واو محکی عنہ کا ہو، واو، تو جب واو محکی عنہ کا ہو تو پھر تو یہ پورا کلام حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ واو بھی محکی میں ہو گیا تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل بن جائے گا، تو پھر تو وہی انشاء کا عطف خبر کے اوپر لازم آ گیا نا۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ احتمال اس میں ہے کہ نہیں ہے کہ یہ واو محکی عنہ کا واو؟ اچھا تعویل کرتے ہو تو تعویل پھر یہ کہ بتقدیر المبتدا فی المعطوف، معطوف میں مبتدا مقدر مانو، جیسے پہلے ترکیب بتا دی کہ وہ ہوا نعم الوکیل، یا نعم الوکیل ہوا، مؤخر نکالو یا مقدم نکالو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مؤخر بھی نکلے تب بھی وہ مبتدا ہو سکتا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو، یاد ہے؟ تو مبتدا نکالو، تو جب مبتدا نکال لو گے، مؤخر نکالو یا مقدم نکالو، تو اس صورت میں کلام ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اور واو بھی محکی عنہ کا ہو گیا، واو بھی۔ تو بھائی یہ احتمال یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ احتمال ہے تو دلالت قطعی ہو گئی اس کے اوپر، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو قطعیت تو ختم ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ یا ایسا ہو جائے کہ عطف ہو جائے خبر مقدم کے اوپر۔ دیکھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہتے ہیں یہ حسبنا اللہ ہے نا، یہ حسب، یہ حسب مصدر ہے نا، تو بمعنی محسب مبنی للفاعل ہے، مصدر مبنی، اور نا کی طرف اس کی اضافت ہو جائے گی، محسبنا، محسبنا اللہ، تو یہ خبر مقدم ہے، محسبنا، اضافت اس میں چونکہ لفظی ہے تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے، اس لیے یہ خبر مقدم، صفت کے صیغے کی اضافت ہے اپنے معمول کی طرف نا، یہ تو اضافت لفظی ہے، تو تعریف کے مفید تو یہ نہیں ہے، یہ تو نکرہ ہے، لہذا یہ خبر
اور لفظ اللہ یہ مبتدا مؤخر. تو اگر ایسا ہو جائے کہ نعم الوکیل کا عطف ہو جائے خبر مقدم کے اوپر، خبر مقدم کے اوپر، تو خبر مقدم کے لیے وہ تو حکم مفرد میں ہے. محسبنا کیا ہے؟ محل اعرابی اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میر سید نے یہ قانون نقل کیا ہے کہ وہ جملہ انشائیہ ہو یا خبریہ ہو جس کا محل اعرابی ہو اس کا عطف مفرد پر جائے. وہ جملہ جس کا محل اعرابی ہو اس کا عطف مفرد پر جائز. سمجھ میں آئیے؟ وہ مطلب یہ کہ گویا کہ وہ جملہ جس کا محل اعرابی ہے تو وہ بھی حکم مفرد میں ہے نا. حکم اگرچہ ظاہراً تو مفرد نہیں جملہ ہے لیکن حکماً وہ بھی مفرد ہے. جس کا محل اعرابی ہے تو محل اعرابی اس کا رفع ہوگا یا نصب یا جر، تو وہ تو حکم مفرد میں ہو گیا. لہذا مفرد کے اوپر اس کا عطف جائز. اس لیے اگر یہ عطف ہو جائے یہ حسبنا کے اوپر تو محل اعرابی تو بن گیا اس کا. کس کا؟ نعم الوکیل کا. نعم الوکیل جملہ ہے انشائیہ ہے لیکن اس کا عطف ہو جائے کس پر؟ تو محل اعرابی جب بن گیا تو پھر تو اس کا مفرد کے اوپر حسبنا کے اوپر عطف جائز ہے. تو جب عطف جائز ہو گیا تو اب بتاؤ یہ احتمال اس میں آ گیا کہ اس کا عطف ہے کس کے اوپر؟ مفرد کے اوپر. جملہ خبریہ کے اوپر عطف ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تم نے تو کہا وہ یدل علیہ قطعا کہ یہ انشاء کا عطف ہے خبر کے اوپر. خبر کے اوپر عطف آ گیا تو مفرد کے اوپر آ گیا. تو یہ کہنا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اس کی دلالت قطعی ہے اس بات کے اوپر کہ انشاء کا عطف خبر کے اوپر جائز ہے. یہ دلالت قطعی کیونکہ اس میں تو احتمالات ہیں، کئی احتمالات ہیں. تو جب یہ احتمالات موجود ہیں تو قطعیت باقی رہے گی. آئی سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ یا عطف ہو اس کا خبر مقدم کے اوپر، خبر مقدم سے یہی چیز مراد ہے. ہاں بہرحال یہ تو علامہ خیالی نے میر سید سند کا بھی قول نقل کیا، اس کے اوپر بھی اعتراضات کر دیے. اب آخر میں اپنی بات بتاتے ہیں علامہ خیالی کہ بھئی ثم ان حسن المثال المذکور بدون التقدیر ممنوع. اگر تقدیر مقدر نہیں نکالتے ہو معطوف کے اندر کوئی مبتدا، معطوف کے اندر مبتدا نہیں نکالتے ہو تو پھر تو اس مثال کو حسن اور اچھا مثال کہنا پھر تو یہ ٹھیک نہیں. اور اگر مقدر نکالتے ہو، مبتدا کو مقدر معطوف میں مانتے ہو تو پھر تو انشاء کا عطف خبر کے اوپر آیا ہی نہیں. پھر تو انشاء ہوا ہی نہیں. کیا ہو گیا؟ تو خبر ہو گیا. تو خبر کا عطف ہے خبر پر. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ کہ اگر تقدیر نہیں نکالتے ہوتے ٹھیک ہے انشاء کا تو ہے، لیکن پھر تو اس میں کئی احتمالات ہیں.
آپ نے پڑھ لیا، تو اس کو پھر اچھی مثال کہنا یہ اس کی اچھی مثال نہیں۔ اور اگر مبتدا مقدر نکالتے ہو تو پھر تو انشاء کے عطف کے لیے مثال ہی نہیں ہے، انشاء کے عطف کے لیے یہ مثال ہی نہیں ہے، پھر تو خبر کا عطف خبر پر لازم آ گیا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں علامہ خیالی آخر میں کہ ثم ان حسن المثال المذکور بدون التقدیر، اس مثال مذکور کا حسن بدون تقدیر، کہ اگر مبتدا معطوف میں نہیں نکالتے ہو تو کہتے ہیں اس کا حسن ممنوع، بدون تقدیر تو اس کا حسن ممنوع۔ وبعد تقدیر المبتدا فی المعطوف، اور اگر معطوف میں مبتدا مقدر مانتے ہو وہو نعم الوکیل، تو اس صورت میں یکون اخبارا کالمعطوف علیہ، پھر تو یہ انشاء کا مثال ہی نہیں کہ انشاء کا عطف ہے خبر پر، اس کے لیے مثال ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا ہے؟